ہمارا معاشرہ نا بہت سے لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے جہاں ہر طرح کے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جیسے گھر ہو، ورک اسٹیشن ہو، کوئی محفل ہو، کوئی پارک ہو، پکنک پوائنٹ ہو، مال ہو۔ ہر جگہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روڈ، بد اخلاق، ال مینرڈ، ال ٹیمپرڈ یا ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا نا ہمارا کہیں نہ کہیں سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ اب ہم ہر جگہ ان لوگوں کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو ظاہر ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو کبھی کبھار ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہاں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارا ایسے لوگوں سے سامنا ہی نہ ہو، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کریں، ہم انہیں رسپونڈ کیسے کریں۔ بعض لوگ نا بیچارے اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کا سامنا ہی نہیں کر پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں اور خود کو نا نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتا ہے یا روڈلی بیہیو کرتا ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یا پھر جو لوگ آپ سے طنزیہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، آپ نے ان سب چیزوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے 5 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن کو فالو کر کے آپ اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو اسٹرانگ اور پاورفل بنا سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کے اندر نا کچھ کمزوریاں اور ویکنیسز ہوتی ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے نا وہ دوسروں کو انسلٹ کرتے ہیں، خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے۔ وہ دوسروں کو صرف اس لیے بے عزت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس لیے ڈس ریسپیکٹفل یا ال ٹیمپرڈ بیہیویئر رکھتے ہیں کہ دوسروں کی انسلٹ کر کے نا وہ خود کو بہتر اور کمفرٹیبل فیل کر سکیں۔ اور ایسے لوگ نا نیگیٹیو پیپل ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں پر فوکس نہیں کرتے، ان کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کریں، نہیں، بلکہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نہ نظر رکھتے ہیں، ان کو فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے نا پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کو کسی طرح نا ہم ناکام کریں۔ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی کی وجہ سے یا آپ کے پاس جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وجہ سے نا وہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی نیچا دکھانے کی نا کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کی میں نا 5 ٹپس آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ روڈلی بیہیو کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو آپ نے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، اسے کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1، دیٹ از کیپ کام۔ جب بھی کوئی ہماری انسلٹ کرتا ہے یا بیڈ کائنڈ آف بیہیویئر رکھتا ہے نا ہمارے ساتھ، تو جو کامن رسپانس ہم دیتے ہیں نا وہ ناراضگی ہے۔ ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیوں۔ غصہ جو ہے نا کسی بھی انسلٹ کو ڈیل کرنے کا نا سب سے ویک رسپانس ہوتا ہے۔ کسی کی بھی بات کا نا فوراً جواب نہیں دینا چاہیے۔ فوراً غصہ کرنا ویک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، جن کو رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہوتا، جن کو رشتوں کی کوئی قدر یا کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی ہمیں بے عزت کرتا ہے یا ہمارے کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ہمیں فوراً غصہ آتا ہے۔ اس غصے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اس انسلٹ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی انسلٹ کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ آپ کی انسلٹ اسی لیے تو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بریک ڈاؤن کیا جا سکے، آپ کا مزہ لے سکے، آپ کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ اور جب آپ اگلے بندے کو فیل کرواتے ہیں نا، اسے محسوس کرواتے ہیں کہ آپ کو غصہ آیا ہے، آپ اپنی انسلٹ کو محسوس کرتے ہیں، تو اس سے اگلا بندہ نا بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد ہی آپ کو فیل کروانا ہوتا ہے، اور جو آپ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اگلے بندے کی بات کی وجہ سے جلتے کڑتے نظر آتے ہیں نا، تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنا مقصد پا لیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو انسلٹ ہونے سے ڈرتا ہے نا، لوگ اسی کی انسلٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی انسلٹ کرنے میں نا لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ سو انسلٹ کو ریئیکٹ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسلٹ کو رسپونڈ کیا جائے۔ کسی کی بھی بات کو ریئیکٹ کرنا نیگیٹو سینس میں آتا ہے، اور رسپونڈ کرنا یا اس کو رسپونس دینا پازیٹیو سینس میں آتا ہے۔ تو آپ نے اپنی انسلٹ کو نا ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ رسپونڈ کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے نا، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سکون کرنا ہے، پرسکون ہو جانا ہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے، فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا۔ آپ نے ایسا شو کرنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے،
تاکہ آپ اس کی بات کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لیں کہ اس نے کہا کیا ہے، اور رپلائی کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اب یہاں بھی ہوتا کیا ہے، جب آپ رپلائی نہیں نہ کرتے فوراً، آپ پرسکون رہتے ہیں، تو اگلا بندہ نا وہیں پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور یہی اس کا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے بیسٹ۔ سو موونگ ٹو دا نمبر 2 پوائنٹ، دیٹ از یوز آف ہیومر۔ اب آپ نے غصہ نہیں کیا، اپنے آپ کو پرسکون رکھا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب آپ نے اپنی ہونے والی بے عزتی، یا اگر آپ کو کسی نے کوئی بات سنائی ہے تو آپ نے اس پر رسپونڈ تو کرنا ہے۔ تو کسی نے آپ کو کوئی بات لگا دی ہے تو اس کا بیسٹ رپلائی یہ ہے کہ آپ اسے مذاق میں رنگ میں اسے رپلائی کریں۔ اور اگر آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہے نا، تو انسلٹ کو ڈیل کرنے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے اگلے بندے کی نا بات کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور ماحول بھی خراب نہیں ہوتا، اور ماحول میں تناؤ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ سو اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، یا طنز کرتا ہے نا، یا آپ کو کوئی بات سنا دیتا ہے، تو سوائے غصہ کرنے کے، ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے نا خود کو پرسکون رکھتے ہوئے بڑے ہی پولائٹ اور میٹھے انداز میں اگلے بندے کو میٹھی میٹھی سنا دیں، بات کو اسی پر پلٹ دیں، بات کو سیریس نہ ہونے دیں، اس کو جواب بھی مل جائے گا اور اس کی بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں، آپ نے نا آپ کے لباس پر، یا آپ کے میک اپ پر، یا آپ کے ہیئر سٹائل پر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ اولڈ فیشن ہے، طنز کرے، یا کسی بھی قسم کو کوئی کسی بھی چیز پہ نا نقص نکالے، تو غصہ کرنے کے بجائے نا آپ مسکراتے ہوئے کہیں کہ جناب یہ ڈریسنگ سینس تو ہم نے آپ سے ہی سیکھی ہے، اس لیے پہلے آپ سیکھ لیں، آپ اور ماڈیفائی ہو جائیں، ماڈرن ہو جائیں، اور انوویشنز لے کر آئیں اپنے اندر، تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں آپ سے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا بات کرنے کا سٹائل نا بالکل نارمل اور نیچرل ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز بالکل نارمل ہونی چاہیے، اس کی پچ بہت زیادہ انکریز نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو لگے کہ اس نے غصہ کر لیا ہے، اور اس کو لگے کہ اس نے کو تو دل پہ ہی لے لیا ہے، اور اس کی بات آپ پر اثر کر گئی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی۔ آپ اس طرح کی کوئی بھی بات نا ریٹرن میں اس کو سنا سکتے ہیں سچویشن کے مطابق، تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از اگنور دا انسلٹ۔ لیکن اگر آپ کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہے نا، تو بے عزتی کو رسپونڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بے عزتی کو اگنور کر دیں، وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن آپ اسے نا کمپلیٹلی نظر انداز کریں۔ اب ایک سوال یہاں ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ کیوں نظر انداز کریں ہم اپنی بے عزتی کو؟ اگر کسی نے ہمیں کچھ سنا دیا ہے، یا کوئی کھری کھری سنا دی ہیں، تو ہم کیوں چپ رہیں؟ ہم بھی اسے کوئی کڑک سا جواب کیوں نہ دیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ نے بے عزتی کرنے والے کو یہ ریئلائز کروا دیا نا کہ اس کی بات کا آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو یہ آپ کی جیت اور اس کی ہار ہے، کیونکہ اس نے آپ کو کہا ہی اس لیے کہ آپ پریشان ہوں اور ٹیمپر لوز کریں اپنا، تو اس طرح تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب آپ چپ رہیں گے نا، تو اس کے مقصد میں کامیابی نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کی بات کو فیل کر جائیں، خود کو کم تر محسوس کرنے لگ جائیں، اور بریک ڈاؤن ہو جائیں، اور اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر نا مزے لیتا رہے اور خوش ہوتا رہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی بات کرتا ہے نا، تو اس کو اگنور کرنا بھی سخت جواب دینے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ایسے بیہیو کریں جیسے آپ نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں اور نہ ہی اہمیت دی ہے۔ آپ کو اس کی بات کو اگنور کرنا اور اس کا ریئیکشن دینا اس کو یہ ریئلائز کروائے گا کہ آپ کی نظروں میں اس کی فضول بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگنور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک چینج کر دیں، یا اسی وقت کسی اور سے بات کرنے لگ جائیں، اپنے موبائل میں بزی ہو جائیں، یا تھوڑی دیر کے لیے روم سے باہر چلی جائیں۔ اس طرح سے نا وہ خود اپنی انسلٹ فیل کرے گا کہ اس نے تو میری بات کا کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ایکسپریس یو فیل۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے، یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یا آپ کو بلا وجہ باتیں سناتا رہتا ہے، تو آپ کو ظاہر ہے اس کی باتوں کا برا تو لگے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے کول اور کام رہنا ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا کہ اس نے آپ کو غصہ دلایا اور آپ کو غصہ آ گیا۔ لیکن بعد میں خود کو کمپوز کرنے کے بعد نا، آپ نے اگلے بندے کے ساتھ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس ضرور کرنا ہے، مناسب انداز میں اسے بتانا ہے یا ریئلائز کروانا ہے کہ اس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
اور یہ کہ یہ بات اس کے اور آپ کے درمیان جو ریلیشن ہے نا اس پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے، اور یہ جو بات ہوئی ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا ہمارے ریلیشن شپ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یور ورک از ناٹ ڈیفائنڈ بائی سم ونز اوپینین، یعنی آپ کی اپنی ذات کی جو امپورٹنس ہے نا، آپ کی اپنی اہمیت اور قیمت کسی اور کی رائے پر منحصر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ وہ نہیں ہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جو آپ خود اپنی نظروں میں ہیں۔ لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کو تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، وہ تو کسی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے لوگوں کو اپنے معیار کا پیمانہ نہیں سمجھنا کہ لوگ میرے بارے میں جو سوچیں گے میں وہ ہوں۔ اس طرح کے ڈس ریسپیکٹبل، ال مینرڈ اور ال ٹیمپرڈ یا بد اخلاق لوگوں کے ساتھ مل کرنا، اپنے لیول کو ڈاؤن نہیں کرنا آپ نے کبھی بھی۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو کمپوز رکھیں، اور یہی سمجھداری اور میچورٹی کا سائن بھی ہے۔ نیگیٹیوٹی کے ساتھ انگیج رہنا بھی مزید آگ بڑھانے کے برابر ہوتا ہے۔ موونگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، دیٹ از مائی فیوریٹ پوائنٹ، ڈو سم تھنگ گڈ فار یور سیلف۔ انسلٹ ہونا نا ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے، اور یہ عام طور پر ہماری لائف میں ہوتا ہی ہے۔ کبھی کبھار ہمارے اچھے پیارے ریلیشنز بھی ہمارے ساتھ ہمارے کبھی کبھار انسلٹ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے نا، تو کوئی آپ کو کوئی سنا دیتا ہے یا انسلٹ کرتا ہے، تو آپ اس سچویشن سے نکلنے کے فوراً بعد نا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں اور خود کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، جس کام کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے، تاکہ آپ کے ذہن سے نا اس نیگیٹو بیہیویئر کا امپیکٹ ختم ہو جائے، اور آپ واک کے لیے نکل جائیں یا فیملی کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں، کسی کی ہیلپ کر دیں، تو یہ چیز نا آپ کو ریلیکس کرے گی۔ میرا فیوریٹ پوائنٹ پتہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار جب میرے ہسبینڈ صبح میری انسلٹ کر دیتے ہیں نا کسی بات پہ، سب ایسے لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر انسان کی لائف نا بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، بھئی ہر کسی کو پڑتی ہے۔ تو جب وہ ڈانٹ ڈھونڈ کے نکل جاتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں نا آفس کے لیے، تو میں نا تھوڑی دیر کے بعد بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں، جھٹک دیتی ہوں اس کو خیال کو جس بات پہ بھی ڈانٹا ہے، اوکے ریلیکس۔ اور پھر میں اپنا اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں، اچھے سے چائے بناتی ہوں، اور پھر میں نا اپنے چینل کے لیے کوئی بھی ٹاپک سرچ کرتی ہوں، اور اس کے اوپر نا میں لکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اپنا موڈ کو نا خوشگوار کر لیتی ہوں، کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیتی ہوں بالکل اچھے طریقے سے، تاکہ وہ بات میرے ذہن سے نا بالکل نکل جائے اور میں بالکل فریش ہو جاؤں۔ اور دس از دا بیسٹ وے۔ اور سب سے بڑی بات جو سب سے زیادہ ریلیکسنگ اور اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہے ڈیپ بریتھ۔ جب بھی آپ کو کسی بات کی ٹینشن ہوتی ہے نا، تو ڈیپ بریتھنگ کیا کریں، 3 دفعہ گہری سانسیں لیں، یہ 3 منٹ کا کام ہے، اور آپ ریلیکس اور کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے نا آپ کے اندر جو نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے ایک نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو جاتی ہے نا، وہ پازیٹیوٹی میں چینج ہو جاتی ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔